آخرکار فوج کے اندر سے عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ السلام علیکم۔ اسی زبردست تقریر کر ڈالی، شہباز شریف اور آرمی چیف حیران ہو گئے۔ انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا اور حکومت ان کی کیسے بن گئی، راتوں رات رزلٹ کیسے چینج ہوئے۔ آرمی چیف صاحب، اگر ملک بچانا ہے تو خان کو رہا کرو، کیونکہ اس نے نوجوانوں کو شعور دیا۔ دو خاندان کب تک ہم پر مسلط رہیں گے؟ ایسی دھواں دار تقریر ایوان تاڑیوں سے گونج اٹھا۔ چلیں ناظرین، پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔ اور میرا تعلق پاکستان سویٹ ہوم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب وطن تجھ پر اگر جاں ہو نثار، میرے محبوب وطن تجھ پر اگر جاں ہو نثار، تو میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ محترم حاضرین و سامعین کرام اور جناب اسپیکر، السلام علیکم۔ بھی ہیں لیکن جناب اسپیکر، میں 10% سے بھی کم ہوں، کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں۔ پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں، جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں، جو سردی میں کپ کپاتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے۔ یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورک شاپ کا چھوٹا ہے، یا یہ غبارے بیچتا ہے، یا یہ چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے، اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب اسپیکر یہ بھیک مانگتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا ڈھونڈتا ہے۔ ہوٹلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر، سینڈوچ، روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے۔ کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ سو نفرتوں، محرومیوں اور حسرتوں میں پلنے والا یہ بچہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد چوریاں بھی کرنے لگے اور یوں پاکستان میں ایک اور مجرم کا اضافہ ہو جائے۔ تو پھر میرا پہلا سوال اس معزز ایوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبل سوچا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ سو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 11 جو غلامی، جبری مشقت اور 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے پرخطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے، وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے؟ میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے 2010 میں آرٹیکل 25A کا تحفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کی وبا کے دوران ایسے کتنے بچے تھے جو اسکول سے باہر گئے اور کبھی پلٹ کر نہ آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معزز رکن مہناز اکبر عزیز نے اسکولوں میں بچوں کو مارنے کے خلاف بل اسی اسمبلی سے پیش کرایا تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے کھیلوں کے میدانوں پر پلازے بنانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ میں وزیر اطلاعات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے ٹی وی چینلوں پر 24 گھنٹے سیاست کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور آپ ان چینلز کو کیوں پابند نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریحی پروگرام چلائیں؟ میں آئی ٹی کے وزیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو بچوں کی خرید اور فروخت کا ذریعہ بننے کی کھلی چھٹی کیوں ہے؟ میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر تشدد کو روکنے پر ہمارا معاشرہ کیوں تیار نہیں، اور آج بھی جب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ یہ ہاتھ شفقت کا ہے یا ہوس کا؟ جناب اسپیکر، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا وہ بچہ جو مجھے اسکول جاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں کی محرومی اور وحشت کا جواب کس کے پاس ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میں اور میری گاڑی سے نظر آنے والا وہ بچہ 18 سال سے چھوٹے ہیں،
ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، سو ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی ادب سے جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے؟ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ شکریہ ہاشمی صاحب، آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے۔ ویسے بھی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پر اس وقت براجمان ہیں۔ خدیجہ فاروق صاحبہ، دی نیکسٹ اسپیکر۔ خدیجہ فاروق۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے، میں اسلام آباد ماڈل کالج برائے طالبات اسلام آباد کی طالبہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم پاکستان کی ترقی کی ضامن۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کے نزول کا آغاز لفظ اقرا یعنی پڑھ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ جناب اسپیکر، دنیا علم کے دانشور یہ جانتے ہیں کہ اگر تعلیم کا عمل طالب علم کو اعتماد دینے سے قاصر ہے تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ اگر تعلیم طالب علم کو خود سے سوچنے، فیصلہ کرنے اور راستے تلاش کرنے کے قابل نہیں بناتی تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ اگر تعلیم کردار پیدا نہیں کرتی، اگر تعلیم ایماندار نہیں بناتی، اگر تعلیم اپنے مقصد کی لگن پیدا نہیں کرتی تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ آئنسٹائن کہتے ہیں، تعلیم محض چیزوں کو جاننے اور یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ہے۔ نیلسن منڈیلا نے تعلیم کو سب سے طاقتور ہتھیار قرار دیا جس سے دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، تعلیم خوف خدا پیدا کرتی ہے، تعلیم بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، تعلیم معاف کرنا سکھاتی ہے، تعلیم سچ بولنا سکھاتی ہے، تعلیم انسانوں کو معاشرے کے لیے کارآمد بناتی ہے۔ جناب اسپیکر، مولانا رومی نے کہا تھا کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جناب اسپیکر، ان 75 سالوں میں نے پاکستان کو دولت ہوتے دیکھا۔ ہم غربت سے لڑے، ہم جہالت سے لڑے، ہم نفرت سے لڑے۔ جناب اسپیکر، شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم تب سیکھتے ہیں جب مشکلات کا سامنا کریں۔ آج 75 سالہ ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر میں مسائل نہیں گنوانا چاہتی بلکہ میں حل بتانا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمیں تعلیم اپنی قومی زبان میں چاہیے، ہمیں انگلش میں رٹا لگانے سے بچا لیجیے۔ ہمیں پاکستان بھر میں ایک ہی نصاب، ایک ہی نظام، ایک ہی یونیفارم اور ایک معیار تعلیم چاہیے۔ ہمیں اپنی دلچسپی کے میدان میں تعلیم چاہیے۔ ہمیں ابتدائی تعلیم سے ہی تحقیق کا ماحول چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پہ اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ گھر گھر میں اجالا ہو یہاں علم و ادب کا، اے دیداور اب کوئی تدبیر کریں ہم۔ جو خواب تھکل قائد و اقبال نے دیکھا، اب وقت ہے اس خواب کی تعبیر کریں ہم۔ اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پھر اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ خدیجہ فاروق۔ نیکسٹ اسپیکر از سدرا بٹ صاحبہ۔ سدرا بٹ۔ السلام علیکم جناب اسپیکر، میرا نام سدرا بٹ ہے اور میں کلاس 8 کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں صدیق پبلک اسکول میں اسکالرشپ پہ پڑھتی ہوں۔ وقت یہاں موجود ہیں
آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عزم عالی شان. تو نشان عزم عالی شان, تو نشان عزم عالی شان, عرض پاکستان, عرض پاکستان. اے پاکستان کی زمین, تو عالی شان عزم کا نشان ہے. قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. اس چمن پاکستان کی مٹی کو زرخیزی اور اس میں کھلکھلاتے کروڑوں پھولوں کی خوشبو اس ملک کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کی بدولت نصیب ہوئی ہیں. تبھی ابو الاسر رفیع جلندری نے اس عرض وطن کو ایک بلند اور شاندار داستان عزم عالی شان کی نشانی قرار دیا ہے. قومی ترانے کے اس مصرے میں اس خطے کا مکمل قصہ پنہا ہے. تو نشان عزم عالی شان, تو نشان عزم عالی شان, عرض پاکستان, عرض پاکستان. جناب اسپیکر, عزم عالی شان وہ خوبصورت الفاظ ہیں جس کا استعمال حفیظ جلندری نے پاکستان کے قومی ترانے میں کیا. دو قومی نظریے کے پیش نظر ایک طویل جدوجہد کے بعد 14 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان وجود میں آیا. آج کے دن آزاد ہوئے ہم, آج کے دن آزاد ہوئے ہم, آج کے دن سب دور ہوئے ہم. لہرایا آزاد فضا میں چاند ستارے والا پرچم. جناب اسپیکر, 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خداداد پاکستان معروض وجود میں آیا اور اس کو وجود میں لانے کے لیے سر سید کی نگاہ دوربین, اقبال کے افکار, قائد کی جہد مسلسل اور دور اکارین کے اثار میں شامل تھے. اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا, ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, میرا وطن پاکستان وہ وطن ہے جو وراثت میں اس کے سہنے والوں کو ملا ہے. پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے. ان سب کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن, من, دھن سب قربان کر دیا. جناب اسپیکر, تعمیر پاکستان کو 75 سال ہو چکے ہیں اور مجھے بہت زیادہ فخر ہوتا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں. یہ ملک میری شناخت ہے, یہ ملک میری شناخت ہے, میری پہچان ہے اور دنیا بھر میں میرا مان بھی. کہ دوستوں, آپ نے ملک کے بیٹے اور بیٹی کی تقریر سنی, بہت ہی زبردست تقریر تھی. جتنے بھی بچوں کی تقریر سنی ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا. ابھی بھی بہت سارے ایسے بچے جو تعلیم سے دور ہیں. ہمارے ملک میں قانون تو بنا ہوا ہے, چھوٹا بچہ کام نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں, ادھر چھوٹے بچے آپ کو ہر دکان پر لازمی نظر آئیں گے. ہمارے ملک میں آئین اور قانون ہر طرح کا ہے پر اس میں عمل درآمد نہیں ہوتی. حکومت کی کمزوری ہے, یہ بھی حقیقت ہے. ایک وزیر اعظم کیا کام کرے گا. اسی لیے محسن نقوی نے کہا تھا نئے صوبے بننے چاہیے, نئے صوبے بنیں گے پھر ہی ملک ترقی کی راہ پر جائے گا. میں بات کیوں کر رہا ہوں, اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج سے پہلے ہماری آبادی کم تھی, آج زیادہ ہو گئی. 25 کروڑ عوام ہے, پھر بھی صوبے کتنے, پھر بھی صوبے 4 ہی ہیں. تو صوبے ہو گئے, ان کی ذمہ داری الگ الگ ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے نئے صوبے بنے, کیونکہ نئے صوبے بنیں گے ان کی پاور تقسیم ہو جائے گی. اگر نون لیگ مان بھی گئی, پیپلز پارٹی پھر بھی نہیں مانے گی. کو چاہیے اپنی سیاست چھوڑے اور ملک کی بہتری کے لیے جو بھی قدم ہے وہ اٹھائیں. یہ ملک کی بہتری کے لیے. آپ کے دماغ میں یہ ہے جتنے ہم کو فنڈز وغیرہ ملتے ہیں, جب وہ ملیں گے نئے صوبے بنیں گے پھر وہ سب تو تقسیم ہو جائیں گے. یہ میں بات کر رہا تھا, یہ دونوں پارٹی کبھی بھی نہیں مانیں گی. حالانکہ ماضی میں ان لوگوں نے نئے صوبوں کی حمایت کی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں لازمی کیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے, ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکریہ.